امریکی صدر ٹرمپ کی ایرانی پاسداران انقلاب اور پولیس کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ، کہا ایران جنگ 1 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں، معافی حاصل کریں، ہتھیار نہ ڈالنے والوں کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی رجیم کو کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار تک رسائی نہیں دے سکتے۔ امریکہ نے 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ فوجی تنصیبات، فضائی دفاعی نظام پر بھی حملے ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے 48 اہم شخصیات کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حملے میں 3 امریکی فوجی مارے گئے، ہمارے مزید جانی نقصان کا بھی امکان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایرانی پاسداران انقلاب اور پولیس کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ۔ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں کہ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے، پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوارڈینیشن سے کام کر رہی ہے۔ اسرائیلی اور امریکی حملے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان منظر عام پر آ گئے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کونسل کا دوسرا اہم اجلاس۔ کونسل میں ایرانی صدر، عدلیہ کے سربراہ اور نگہبان کونسل کے سینئر فقہا شامل ہیں۔ عبوری کونسل نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک انتظامی اور حکومتی امور سنبھال رہی ہے۔ امریکہ میں ہر 4 میں سے صرف 1 شہری ایران پر امریکی حملوں کا حامی ہے۔ حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور اہم فوجی قیادت کو شہید کر دیا گیا۔ رائٹرز اور اسپوس سروے کے مطابق حملوں سے امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف بھی 1% گر گیا۔ سروے کے مطابق جواب دینے والے 27% افراد نے امریکی حملوں کی حمایت اور 43% نے مخالفت کی۔ 29% نے یقینی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سروے میں 56% افراد کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وینزویلا، شام اور نائجیریا میں حملوں کی اجازت دینے والے صدر ٹرمپ ملکی مفادات کے لیے امریکی فوج استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ خواہش مند ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر حملہ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کی پہلی پرائمری سے 3 روز پہلے کیا۔ اگر گیس یا تیل کی قیمتیں بڑھیں تو وہ ایران کے خلاف جنگ کی حمایت نہیں کریں گے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا بھرپور جواب۔ ایران کی جانب سے حملوں کی نئی لہر۔ ایران نے اسرائیل پر 100 میزائل داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ مغربی یروشلم میں زوردار دھماکے، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ وسطی یروشلم پر حملے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے ایران سے میزائل داغے جانے کی تصدیق کر دی۔ شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت۔ اسرائیل میں نافذ ایمرجنسی میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا بھرپور جواب ہے۔ ایران کی جانب سے حملوں کی 9ویں لہر۔ ایران نے اسرائیل پر 100 میزائل داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ مغربی یروشلم میں زوردار دھماکے سنے گئے، 6 افراد زخمی ہوئے۔ وسطی یروشلم پر حملے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ اسرائیلی فوج نے ایران سے میزائل داغے جانے کی بھی تصدیق کر دی۔ شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت۔ اسرائیل میں نافذ ایمرجنسی میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو دفتر پر بمباری۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملے سے ایران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کے ہیڈ کوارٹرز کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو دفتر پر بمباری۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملے سے ایران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کے ہیڈ کوارٹرز کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ تہران میں فضائی حملہ، شمالی تہران کے گاندھی ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ہسپتال کے اندر تباہی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ جانی نقصان کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ تہران میں فضائی حملہ، شمالی تہران کے گاندھی ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ شمالی تہران میں گاندھی ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہسپتال کے اندر تباہی کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کا تہران میں ہسپتال پر فضائی حملہ اس سے پہلے دیکھا گیا کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اسکول کو نشانہ بنایا گیا، اور اب ہسپتال پر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور ہسپتال کے اندر تباہی کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے۔ تاحال جانی نقصان کے حوالے سے اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں۔ اسرائیلی فضائیہ کی ایران میں ایک اور بڑی کارروائی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے تہران کے قلب پر نئے فضائی حملے شروع کر دیے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تہران میں اہم اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی فضائیہ کی ایران میں ایک اور بڑی کارروائی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے تہران کے قلب پر نئے فضائی حملے شروع کر دیے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تہران میں اہم اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا ایرانی انقلابی گارڈز کو بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا مطابق دنیا کی طاقتور ترین فوج ہمارے پاس ہے، اب پاسداران انقلاب کا کوئی ہیڈ کوارٹر باقی نہیں رہا۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا ایرانی انقلابی گارڈ کو بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا مطابق دنیا کی طاقتور ترین فوج ہمارے پاس ہے، اب پاسداران انقلاب کا کوئی ہیڈ کوارٹر باقی نہیں رہا۔